بہت بڑے اللہ کے ولی اور خلیفہ گزرے ہیں ترکی کے، سلطان مراد، بھیس بدل کر وہ رعایا کی خبر کرتے تھے، رات کو نکلتے تھے تو دیکھا سڑک کے کنارے ایک شخص مردہ پڑا ہوا، ناک کے قریب ہاتھ لے جا کر دیکھا، سانس غائب، یقین ہو گیا کہ یہ شخص وفات پا چکا ہے۔ تو ان کا بھائی دیکھو آپ لوگ اس محلے کے چلنے پھرنے والے لوگ، یہ آدمی گرا ہوا ہے اور روح نکل چکی ہے اس کی، ذرا پہچانو اور یہ جہاں کا ہو وہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اس منزل تک۔ تو کئی لوگوں نے دیکھا، کہا کہ جی آپ اپنا کام کرو، یہ تو شرابی جواری آدمی تھا، شرابی اور شبابی آدمی تھا۔ کہا بھائی کچھ بھی تھا، وفات پا چکا ہے، حضور کا امتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے گھر تک پہنچائیں، وہاں سے اس کے قبرستان پہنچانے کا انتظام کریں۔ خیر لوگوں نے ہاتھ پکڑے، خلیفہ مراد نے بھی ہاتھ پکڑے، جانتا کوئی کسی کو نہیں تھا، اس کو اس کے دروازے پر پہنچانے گئے تو جو محلے کے لوگ تھے وہ تو فوراً چھوڑ کے چلے گئے، سلطان مراد وہیں کھڑا رہا۔ بیوی اندر سے آئی، خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی، اپنے شوہر کی جنازے پر خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی میرے سرتاج، میں قیامت کے دن جب میدان محشر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، میں اللہ کے سامنے کہوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا۔ اب سلطان مراد سوچنے لگا کہ بیوی تو گھر کی بھیدی ہوتی ہے، وہ تو سب سے زیادہ وٹنس میں سب سے ایک نمبر کی ہوتی ہے، گواہ میں، اور وہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی، میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا، اور لوگ تو محلے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شرابی اور شبابی آدمی تھا۔ تو سلطان مراد نے پوچھا کہ بہن آخر کس عمل کی بنیاد پر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا؟ تو عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ ہم کوئی مالدار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم درمیانی لوگ ہیں، میرے شوہر صبح کو جا کے شام کو جو کچھ مزدوری محنت کر کے لاتے تھے ہم شام کو کھاتے تھے، لیکن ان کا ایک معمول تھا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے بچا کر وہ شرابی کی یہاں جہاں شراب کی دکان ہے، شراب بکتی ہے، وہاں جاتا اور وہاں سے ایک بوتل شراب کی خریدتا اور گھر پر لا کر موری میں نالی میں بہا دیتا اور کہتا پیارے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اس شراب کو نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹ تک جانے سے بچا لیا۔ جب میں نے شراب خرید کے پھینک دی تو اب اتنے لوگوں کے منہ تک تو یہ جانے سے بچ گئی نا، میں نے حضور کے امتیوں کو اس شراب کے پینے سے بچا لیا۔ اور کئی مرتبہ زیادہ پیسے آ جاتے تو وہ جو گناہ کرانے والی عورتیں ہوتی ہیں فاحشہ جی، ان کے پاس جاتا اور کہتا ایک رات کے کتنے پیسے لوگی، اور وہ معاملہ طے کرتا تو کہا یہ لو پیسے اور جاؤ اندر، اور دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کر وہیں کھڑا ہوتا، پوری رات کھڑا رہتا اور تہجد میں سلام پھیر کے کہتا پیارے اللہ آج اس دروازے پر نہ جانے کتنے نوجوانوں کو آنے سے میں نے روک دیا اور گناہوں سے ان کو بچا لیا اور اس کو بھی بچا لیا۔ تو دیکھو جس آدمی نے اس کے گھر تک اس کو جاتے دیکھا اس نے تو اس کو گنہگار سمجھا تھا، جس آدمی نے اس کو شراب کی بوتل خریدتے ہوئے لاتے ہوئے دیکھا اس نے تو گنہگار سمجھا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا ولی نکلا۔ اس لیے دوستو ہم کسی کے ظاہری حالات پر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں۔ اور ایک بات اور، اگر کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو کسی معاصی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بھی ہم اس کو برا نہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ معصیت اور وہ گناہ وہ تو ایک لمحے کا کام تھا، لیکن اسی دوسرے لمحے اس کو ندامت کاملہ حاصل ہوئی، اسی وقت اس نے سچے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی، یہ تو اللہ کا ولی بن گیا۔ تو ہم نے دیکھ کر اپنے دل کو میلا کر لیا، ہم نے تو اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اور اس نے گناہ کر کے ایک لمحے میں ایک سیکنڈ میں ندامت سے اللہ سے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، وہ تو اسی وقت اللہ کا ولی بن گیا۔ تو جب معاملہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم دنیا میں جج بن کے نہیں آئے، ہم دنیا میں جج بن کے نہیں آئے کہ ہم یہ فلاں ولی، فلاں نیک، فلاں گنہگار، فلاں دھوکے باز، فلاں چال باز، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پاپی سمجھے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خطا کار سمجھے اور دوسرے کو اللہ کا نیک بندہ سمجھے۔ اس طرح سے ہمیں معاشرے میں رہنا چاہیے، اس طرح معاشرے میں رہنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم کسی گنہگار کو اگر اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے دیکھ لیا، کبھی بھی ہم اس کو ہر حال میں گنہگار نہ سمجھیں، اس لیے کہ اس وقت جس وقت وہ گناہ میں تھا اس وقت وہ گناہ کر رہا تھا،
لیکن جب وہ گناہ سے فارغ ہوا، اللہ کا نظام ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جی ہم سب کے سب گنہ گار ہیں، فوراً اسی لمحے اللہ تعالیٰ ندامت اور توبہ کی توفیق دیتے ہیں، شرمندگی کی توفیق دیتے ہیں۔ بس التوبۃ الندم، توبہ نام ہی ہے ندامت اور شرمندگی کا، ہو گئی توبہ، ہو گیا اللہ کا ولی، بن گیا اللہ کا ولی۔ اس لیے دوستو، کبھی کسی آدمی کو ہم مصیبت میں دیکھیں، کسی گناہ کی مصیبت میں دیکھیں، کسی تکلیف میں دیکھیں، تو اس کے باقاعدہ اس موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے بچایا، محفوظ رکھا، مما ابتلاک بہ، اس چیز سے جس میں تجھے مبتلا کیا، جس مصیبت میں تکلیف میں تجھے مبتلا کیا، جس پر بیماری میں تجھے مبتلا کیا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ پاک نے بہت اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں پر مجھے ان گناہوں سے اور معصیت سے بچا کر فضیلت عطا فرمائی۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھے، کسی کو بیماری میں دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمایا، لیکن میرے پیارے اللہ، بحیثیت مومن کے، بحیثیت حضور قاسم کے امتی کے، میں دعا کرتا ہوں اپنے اس بھائی کے لیے جو معصیت میں، جو کسی مصیبت میں، جو کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہے، کہ اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو شفا عطا فرما، اس کو نجات عطا فرما۔ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف محسوس کرے، اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور یہ بھی سوچے کہ اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا اور وہ میری جگہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں کہ اس وقت وہ مصیبت میں پھنسا ہے اور میں بچا ہوں، یہ اللہ عافیت سے اس کو ہی بچا دیجیے۔ یہ ہے ایک صالح معاشرہ اور نیک معاشرہ اور اچھا معاشرہ دنیا میں ترتیب دینے کی حکمت اور صالح معاشرے کو انجام دینے کی تربیت، کہ ہم اس طرح سے اپنے اس معاشرے کو انجام دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر ہم کسی خاص حالت میں کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو بچا لیں، اپنی نگاہوں کو بچا لیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے بول کر، نہ لکھ کر، نہ کوئی میسج تھرو کر کے، نہ کوئی واٹس ایپ میں میسج اڑا کر، نہ افواہیں اڑا کر، نہ اپنی طرف سے نمک مرچ مسالہ لگا کر ہم ہرگز کسی موضوع کو، کسی بات کو ٹاک آف دی ٹاؤن نہ بنائیں۔ کوئی کہے بھی ہے خاموش، بالکل خاموش، پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں اور کسی کے لیے دعا کریں۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو کم از کم تذکرے تو نہ کریں۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، اور ہمیشہ پردہ داری کریں، ہمیشہ پردہ داری کریں۔ ابراہیم اسم نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم کہتے ہیں بہرے کو۔ ان کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، مسئلہ پوچھنا ہے، فیٹی جسم تھا، جیسے بیٹھی تو غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے، گندی ہوا، وہ پاس ہوئی، اور وہ بھی آواز کے ساتھ۔ تو مرد تو اس معاملے میں ذرا بے حیا واقع ہوئے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ لوگ آواز کے ساتھ طریق خارج کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے قہقہ لگتا ہے محفل میں، لیکن عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، غیرت مند ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی آواز کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ لیکن وہ عورت جیسے بیٹھی تو اس کے پیٹ سے گندی ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوئی، تو کاٹو تو خون نہ نکلے، شرم کی وجہ سے پیلی پڑ گئی کہ ہائے مجھ سے یہ کیا حرکت سرزد ہوئی ایک بزرگ کی محفل میں ان سے مسئلہ پوچھنا ہی، اگرچہ میں پردے میں ہوں لیکن حضرت کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو بزرگ کشف کے ذریعے سے سمجھ گئے کہ اس عورت پر اس وقت جو ہے شرم و حیا کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، غیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ فوراً کا بیوی بیٹی جو بھی بات کہو ذرا اونچی آواز سے کرنا، میں ذرا کم سنتا ہوں، بہرا ہوں۔ بس اس کی جان میں جان آ گئی کہ یہ تو آواز ہی نہیں سنتے، یہ تو بہرے ہیں، تو میری آواز کیا سنی ہوگی انہوں نے، تو جان میں جان آ گئی۔
اور پھر زندگی بھر ایک عورت کا پردہ رکھنے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو بہرا کہلوایا. لوگوں سے کہتے تھے بھائی جو بھی مجھ سے ذرا بات کرے اونچی آواز سے کیا کرو، میں کم سنتا ہوں. ایک عورت کی پردہ داری کے لیے، ایک عورت کی عزت کا پردہ رکھنے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو عیبدار کہلایا. یہ تھی ہمارے بڑوں کی شان. نیز ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہمارے بڑوں نے پریکٹیکلی طور پر ہمیں یہ تعلیم دی. دیوبند کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ایک عالم تھے. وہ رات کو دیر تک حدیث کا سبق پڑھاتے، اور جب بچوں سے رخصت ہو کے اپنے محلے کی طرف جاتے تو محلے میں ایک مقام ایسا آتا جہاں حضرت اپنی چپل پیروں سے نکال کر ہاتھ میں لے لیتے اور دبے پیر چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے. تو بچے دور تک جاتے تھے، وہ کہتے تھے اب یہاں سے جاؤ. وہ کتے وغیرہ راستے میں ہوتے تھے تو وہ سے طلبہ ساتھ جاتے حضرت کو ان کے گھر تک پہنچا کر آئے. تو کافی دور سے کہتے بس اب تم جاؤ، اب آگے مت آؤ. تو بچے یہ منظر دیکھتے. تو ایک مرتبہ پوچھا حضرت آپ چپل نکال کے محلے میں کیوں چلتے ہیں؟ تو پہلے تو آنا کانی کی، پھر جب زیادہ زور دیا بچوں نے تو بتایا کہ اصل میں ہمارے اس محلے میں ایک فاحشہ عورت رہتی ہے جو دھندا کرتی ہے، پیسے لے کر عزت بیچتی ہے اپنی. اب وہ ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہو گئی ہے تو اس کے پاس کوئی گاہک آتا نہیں ہے. اب میں رات کو جب سبق پڑھا کے جاتا ہوں تو اگر چپل پہن کے جاؤں اور آہٹ آئے تو ہو سکتا ہے اس کو امید لگ جائے کہ میرا کوئی گاہک آیا ہے، اور جب میں وہاں سے گزروں تو میں تو اس کا گاہک ہوں نہیں، تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میں سمجھی کہ ایک گاہک آیا اور یہ تو میرے یہاں آنے والا ہی نہیں تھا، آگے چلا تو اتنی دیر اس کو تکلیف ہوگی نا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دوں. جو فاحشہ عورتوں کا خیال رکھتے ہو اور ایسی عورتوں کی تکلیف کا بھی خیال رکھتے ہو، وہ اپنوں کا کیا کچھ خیال نہیں رکھتے ہوں، نیکوں کا کیا کچھ خیال نہیں رکھتے ہوں گے. بہرحال دوستو، زندگی میں بہت سے مرحلے انسان کے ایسے آتے ہیں، کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں. مومن کو چاہیے کہ آزمائشوں سے نکالنے کے لیے بندوں کو دعائیں بھی کرے، اس کی تدبیریں بھی کرے، ان کا ساتھ بھی دیں. جی مومن کی شان ہے. نہ یہ کہ ہم کسی کو بیمار دیکھ کر، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر ہم جو ہے اپنی محفلوں کو گرمائیں اور اس کے اندر جو ہے تذکرے کریں اور تبصرے کریں. یہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے. تو ایک صالح معاشرہ کیسے تیار ہو؟ صالح معاشرہ اس طرح سے تیار ہوگا کہ ہم اپنی بیٹھک میں، اپنی نشست گاہ میں کیلیگرافی کرا کے بہترین لکھوا کے لگا دیا جائے کہ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں. اس محفل میں جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو موجود ہے اس کی بات کرو. جو ہماری محفل میں ہے ہی نہیں تو اس کی بات کیا کر لوں؟ جی تعریف بھی مت کرو، اس لیے کہ بات تعریف سے شروع ہوگی اور پھر یوں کہہ کر لیکن ایک بات ہے. اب یہاں سے غیبت کا دروازہ کھلے گا. لیکن کے بعد تو کیا ضرورت ہے؟ اپنی بات کر لیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسی باتوں کو شیئر نہ کریں جی جو بچوں کی تربیت کو خراب کرے. کوئی واقعہ سنانا بھی ہو، کوئی بات سنانی بھی ہو تو دور کے صیغے سے اور بغیر نام کی سنائیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ ایک مرتبہ ہمارا ایک ملنے والا تھا، نام نہیں لینا، ہمارا ایک ملنے والا تھا، اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں اور ایک تجربے کی بات ہے اور اس سے کچھ نتیجہ نکال کے بتاؤں گا. اس طرح سے بات کریں، نام نہ لیں. اسی طرح کئی مرتبہ بہت قیمتی بات ہوتی ہے، ہمارے کسی دوست نے کہی، لیکن اگر ہم نام لے کر اس محفل میں وہ بات کہیں گے تو اگر وہ سونے کی بات ہے تو اس کا نام آنے سے وہ چاندی کی اور لوہے کی ہو جاتی، اس لیے کہ سامنے والے اس کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے تو کہے گا اس نے یہ بات کہی، وہ تو ایسا ہی آدمی. اس لیے کئی مرتبہ باتوں کو نقل کریں تو اس کا نام چھپا کر، اس کا تذکرہ چھپا کر، تاکہ اس بات کی اہمیت اپنی جگہ پر رہے. یہ ہے بات کرنے کا طریقہ. تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، اپنے دوستوں کی تربیت کر رہے ہو، اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہو اور کوئی بات ایسی کہنا ضروری ہے جس کو سنانا ہے، لیکن وہ اس بات کا جو اصل کردار ہے، جو فرد ہے، اس کا نام نہ لو، اس کا نام نہ لو. اس طرح سے ہمارے دل محفوظ رہیں گے، ہمارے دل بدگمانی سے محفوظ رہیں گے. جی
اور ہم معصیت سے محفوظ رہیں گے، گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو ہم اپنے دل کی تختی پر اور ہم اپنے دل کی سلیٹ سے تمام کے ناموں کو مٹا دیں، جن کے نام ہمارے دل کی سلیٹ کے اوپر، دل کی تختی کے اوپر برائی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ان تمام کو رینیو کر دیں، ان تمام کو ڈیلیٹ کر دیں، اور سب کو کہیں سب اچھے میں ہی گندا، سب اچھے میں ہی گندا۔ اور یاد رکھیں، کسی آدمی سے بدگمانی کرنی ہے، بدگمانی کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ آپ کسی سے اگر بدگمانی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور دلیل شرعی چاہیے۔ لیکن خوش گمانی کے لیے، کسی آدمی کو نیک بندہ سمجھنے کے لیے، اچھا سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسے ہی کسی کو بھی اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کسی بزرگ کی خدمت میں تھا، تو وہاں ایک نوجوان، وہ بھی کسی ملک سے آیا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، میرے دل کے اندر اس کے بارے میں کچھ میل آ گیا، میل آ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی آدمی یہاں آ کے ٹپک گیا۔ تو میں نے اپنے نفس کی خبر لی۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، وہ جو بندہ آیا ہوا ہے وہ نہ تو تیرا کوئی نوکر ہے، نہ تیرا کوئی غلام ہے، اور نہ تیرا کوئی اور کام کرنے والا ہے، نہ تیرا کھاتا ہے دیا ہوا، نہ وہ تجھے لا کر کما کے دیتا ہے، تو کیوں اس سے بدگمان ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دیا کھاتا ہے، جی اللہ کی دی ہوئی صحت سے وہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ جب میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ میں اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، جب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو میں اس کی صورت اور چہرہ دیکھ کر اس سے بدگمان کیوں؟ چنانچہ میں نے اپنی اس بدگمانی کا علاج اس طرح کیا کہ میں نے ایک بڑی رقم صدقے کی نکالی، جو میرے دل کے اوپر بہت بھاری بوجھ پڑا۔ میں نے صدقہ نکالا۔ اللہ کی شان، جیسے میں نے صدقہ نکالا ویسے ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے پتہ چلا کہ آپ دارالعلوم فلاح دارین کے پڑھے ہوئے ہیں، میں بھی کسی زمانے میں وہاں پڑھا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری مادر علم سے کوئی آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اپنے نفس کو فوراً مخاطب کیا کہ دیکھ، تو اس کو چہرے کو دیکھ کے نفرت کرتا تھا، اور وہ تو تیرا فین نکلا، وہ تو تجھے حضرت کہنے والا نکلا، وہ تو تجھے محبت کی نظر سے دیکھنے والا نکلا۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری اس بدگمانی میں پکڑ کر لے تو کیا ہوتا؟ تو جب میرے دل میں اس کی بدگمانی ہوئی تو میں نے صدقہ نکالا، اور صدقے کی برکت سے اللہ سے یہ دعا کی کہ پیارے اللہ، کسی کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں نفرت ہو گئی ہے، اللہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا فرما، اس نے میرا تو بیچارے نے کچھ بگاڑا نہیں۔ تو صدقے کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی، اور پھر اس صدقے کی برکت سے میرا دل تو ویسے ہی صاف ہوا، اور مزید اس کے اس بیہو سے، اس بات سے اور زیادہ صاف ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، غرض یہ کہ ہم اپنے دل کے اندر کسی کی تصویر کو برائی کے ساتھ جگہ نہ دیں، کسی کے نام کو برائی کے ساتھ جگہ نہ دیں، اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف رکھیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ یہ عمل؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، یا اللہ ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ یا اللہ وہ حرام روزی
وہ حرام لقمہ جس کی کھانے اور پینے سے اور پیٹ میں لے جانے سے یا اللہ عبادتوں کی لذت چھن جاتی ہے، سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے، تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے، یا اللہ ایسی روزی سے ہماری حفاظت فرما، ایسے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔